بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم قانون چیک کھوالی اور صرف بھترال، تسہیل الصرف اور علم الصیغہ یعنی قوانین کے متعلق جتنی بھی ہماری گفتگو تھی وہ چل رہی تھی کہ کچھ قواعد اور ضوابط ہیں، تعلیلات ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے تھے اور مثال کے بارے کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی جو لفظ، جو کلمہ 7 اقسام میں مثال ہوتا ہے، یعنی اس کے فا کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، معتل الفا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قوانین پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم ایک اور اگلا قانون پڑھتے ہیں۔ اس قانون بہت ہی آسان ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو شروع میں بتا دوں، اس قانون کا تعلق مثال کے ساتھ بھی ہے اور صحیح کے ساتھ بھی ہے اور دیگر 7 اقسام کے جو کلمات ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو درج جو ہے ہم مثال کے اندر کر دیتے ہیں، لیکن یہ قانون دیگر کلمات کے اندر بھی لگتا ہے، جس طرح کہ میں مثالیں دے کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب قانون کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک لفظ ہے وعدہ، دیکھیں یہ لفظ ہے وعدہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن ہے فعلا، یعنی یہ مثال واوی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ لفظ آ گیا، اس کے اندر جو چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے، جس کے متعلق ہم نے قانون پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے؟ دال آ رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ وہ مثال واوی ہے جس کے لام کلمے میں دال آ رہا ہے۔ تو آج جو ہم نے قانون پڑھنا ہے وہ دال کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی قانون کیا ہے؟ اب اس گردان کو آپ پڑھتے آئیں، ذرا ماضی کی گردان کو پڑھیں تو آپ یوں پڑھیں گے وعدہ، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا۔ تو اب یہاں دیکھیں، جو ہی آپ گردان پڑھتے آئے تو آخر قانون کے اندر کہاں حاضر کے جو سیغے تھے، یعنی جو سیغے حاضر کے ہیں، ذرا ان میں آئیے تو اس کے اندر یوں صورت بن جائے گی وعدتا، نیچے تک آئیں وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتنا، وعدتو، وعدنا، یعنی یہ شکل آپ کے سامنے آئے گی جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے۔ اب جو چیز ہے آپ دیکھیں، اس کے لام کلمے میں ہے دال۔ اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں حاضر کے صیغوں میں، کہ جب دال ساکن ہو، کہیں پہ دال ساکن ہو اور اس کے بعد تا آ جائے اور وہ تا متحرک ہو، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہو، تو قانون یہ ہے کہ اب دال جو ہوگی وہ لکھی تو جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، لکھی جائے گی، پڑھی نہیں جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس دال کو تا سے بدل دیں گے، یعنی یہ دال بھی کیا بن جائے گی؟ تا بن جائے گی، اور پھر تا کو تا میں ادغام کر دیں گے، پڑھنے کے اندر، لکھنے میں نہیں۔ اب یہ ذرا دیکھیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا وعد تا، یعنی وعد تا، یعنی میں اب دونوں کو پڑھ رہا ہوں، دال کو علیحدہ پڑھ رہا ہوں، تا کو علیحدہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ قانون کے خلاف پڑھ رہا ہوں۔ ابھی جو قانون اپلائی ہوگا، قانون استعمال ہوگا، تو وہ کیسے ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، مثلا یہ دیکھیں، یوں ہو جائے گا، یہ لکھا یوں ہی جائے گا، لیکن اب اس تا کے اوپر ہم شد لکھ دیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ دال یہاں پڑھی نہیں جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ وعدتا، وعدتا، وعدتا نہیں، یعنی دال اور تا، دال پڑھ کے تال نہیں پڑھیں گے، بلکہ دال کو بھی تا کر دیں گے، یعنی یوں پڑھی جائے گی وعدتا۔ میں یہ لکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، وعدتا، یعنی دال کو پڑھا نہیں جائے گا بلکہ تا کو 2 بار پڑھا جائے گا، یعنی حالانکہ ہے ایک تا، لیکن دال کو بھی اب ہم تا کر دیں گے، دال کو بھی تا کر دیں گے اور تا کو تا میں ادغام کر دیں گے، یعنی
पढ़ने के अंदर लिखेंगे इसी सूरत में वअदता, वअदतुमा, वअदतुम, यानी दाल लिखी जाएगी पूरी गर्दान में, यानी जहां पर भी आगे इसके ता मुतहरिक है, लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि पढ़ने में क्या करेंगे, दाल को भी ता कर देंगे। बहुत आसान सी बात है। अब मैं यूं पढ़ूंगा, वअत्ता, वअत्तुमा, वअत्तुम, वअत्ती, वअत्तुमा, वअत्तुन्ना, वअत्तू, वअदना। यानी ये उस वक्त कानून लगाना है कि जब दाल साकिन हो और दाल साकिन के बाद ता मुतहरिक हो। अगर याद रखें दाल मुतहरिक है, आगे ता साकिन है, तो ये कानून जारी नहीं होगा। मसलन इसी गर्दान में अगर आप पीछे चले जाएं तो लफ्ज आया था वाअदत, लफ्ज आया था वाअदत। तो अब यहां देखें दाल मुतहरिक है और ता साकिन है, काम उलट हो रहा है, तो यहां कानून जारी नहीं होगा। यहां इसको दोनों को पढ़ेंगे, वाअदत, यानी दाल को पढ़ेंगे और ता को भी पढ़ेंगे। यहां वाअत नहीं करेंगे, वाअदत करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कानून क्या है। दाल साकिन हो और उसके बाद ता मुतहरिक हो, दाल साकिन हो और उसके बाद ता मुतहरिक आ जाए तो दाल को ता कर देंगे और ता को ता में इदगाम कर देंगे। ये वाजिब है, दोनों काम वाजिब हैं, लेकिन पढ़ने के अंदर, लिखने में नहीं। लिखने में हाँ ये करेंगे कि ता के ऊपर शद लिख देंगे ताकि ये निशानी हो जाए कि यहां दाल पढ़ी नहीं जाएगी, लिखी जाएगी। जिस तरह अभी मैंने लिखी है इस तरह से लिखी जाएगी। इस लिखने का तरीका ये होगा, ये तरीका लिखने का है वअत्ता, यानी इसको जब लिखेंगे अगली गर्दाने भी यूं लिखेंगे, वअत्तुमा, वअत्तुम, वअत्ती, वअत्तुमा, यानी लिखेंगे आप इसी तरह से। देखें वअत्तुमा, वअत्तुमा, यानी सब जगह ता पे शद लिखते जाएंगे। तो ये शद लिखना ये एक निशानी होगी। उम्मीद है आपको ये लिखने का भी तरीका समझ आ गया होगा, पढ़ने का भी तरीका हो गया होगा, ये कानून भी जहन के अंदर बैठ गया होगा। तो यहाँ गर्दान को एक बार पढ़ देता हूँ, वादा, वादा, वादू, वादत, वादता, वादना, वअत्ता, वत्तुमा, वत्तुम, वत्ती, वत्तुमा, वत्तुन्ना, वत्तू, वादना। यानी जहाँ ता दाल साकिन हो और ता मुतहरिक हो वहाँ ये कानून अप्लाई करना है। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैंने आपको बताया ना ये कानून मिसाल में भी लगता है और मिसाल से हटके सही के अंदर भी लगता है। उसकी मिसाल देखें। मसलन मैं एक लफ्ज लेता हूं शाहिदा। क्या लफ्ज है? शाहिदा। शाहिदा का मतलब है गवाही दी, यानी कहीं पे जाके आप जो विटनेस पेश करते हैं और विटनेस जो होता है आपका वो गवाही पेश करता है, तो वहां कहते हैं शाहिदा, गवाही दी उससे एक मर्द ने। तो अब इस गर्दान को पढ़ें। हालांकि ये देखें फाइला, इसमें कहीं शीन है फा कलमे के मुकाबले में, आइन के मुकाबले में हा है, लाम के मुकाबले में दाल है। अब यहाँ ये मिसाल वावी नहीं है, ये बिल्कुल हफ्त अक़साम में सही कलमा है, लेकिन ये कानून यहाँ पर भी अप्लाई होगा क्योंकि इस कानून का ताल्लुक दाल यानी दाल के साथ है और दाल के बाद ता मुतहरिक, दाल साकिन हो ता मुतहरिक हो उसके साथ है। अब देखें, यानी जिस कलमे के भी आप गौर करेंगे कि माजी में जिस कलमे के लाम कलमे में यानी जो भी कलमा है उसके लाम कलमे के मुकाबले में जब दाल आएगी तो वहाँ उसके बाद जब दाल वो साकिन होगी और उसके बाद जब ता मुतहरिक आएगी तो वहां ये कानून इस्तेमाल हो जाएगा। मसलन इसी शाहिदा को पढ़ें। शाहिदा, शाहिदा, शाहिदू, शाहिदत, शाहिदता, शाहिदना। अब देखें शाहिदता, शाहिदता लिखा क्या जाएगा? ये देखें लिखा यूं जाएगा, ये शाहिद लिखा यूं जाएगा और पढ़ा किस तरह जाएगा? जिस तरह मैंने वअत्ता पढ़ा है ना, पढ़ने के ये पढ़ने का तरीका था, सिर्फ इसको लिखना इस तरह नहीं है, पढ़ना है। तो इसी तरह इसको भी पढ़ना इस तरह है शाहिद, शाहिदता, लेकिन लिखना इस तरह से है शाहिदता। तो पढ़ना क्या है? शाहिदता, शाहिदतुमा, शाहिदतुम, शाहिदती, शाहिदतुमा, शाहिदतुन्ना, शाहिदतू, शाहिदना। यानी जहां ता मुतहरिक आएगी वहां हमने ये कानून अप्लाई करना है। मैं आपको आखिर में चंद और लफ्ज़ दूंगा जिनसे आप खुद बनाएंगे, लेकिन अभी एक इस कानून के अंदर एक चीज़ और बाकी रह गई है, उसको हमने समझ लेना है। अब बिल्कुल इसका एक उलट हम हिस्सा समझने वाले हैं, यानी अब इसी को उलट कर दें। उलट क्या है? ये देखें लफ्ज़ उलट ये है
یہ ایک پوری آیت ہے الٹ، اس کے الٹ جو ہے ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ الٹ ہے کہ اب کیا ہے، تا ساکن ہو اور دال متحرک ہو، یعنی کہیں پر کلمے کے آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، تا اب الٹ ہو گیا ہے، پہلے تھا نا دال ساکن ہو اور تا متحرک ہو، اب کیا ہے تا یعنی تا ساکن ہے، اس کے بعد دال آ رہا ہے اور دال وہ متحرک ہے، یعنی اب تا دال کی جگہ تا آ گئی اور تا کی جگہ دال آ گئی، یعنی اسی کا الٹ کر دیں۔ کہیں پر یہ اگر صورت پڑی ہو کہ تا ساکن کے بعد دال متحرک آ جائے تو وہاں قانون الٹ ہو جائے گا کہ وہاں تا کو لکھیں گے صحیح، پڑھیں گے نہیں، یعنی اب تا کو دال کر دیں گے اور دال کو دال میں ادغام کر دیں گے۔ اب یوں ہو جائے گا فلما، اس کی پوری یہ جو آیت مبارکہ ہے تو اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے ذکر کیا ہے، فلما اثقلت دعوا اللہ، فلما اثقلت دعوا اللہ، اثقلت اثقلت لد لد لت دعوا اللہ نہیں پڑھیں گے، لد لد دال پڑھیں گے، یعنی تا کو بھی دال کر دیں گے۔ تو یعنی اب ہمارے سامنے قانون نکل آیا کہ تا متحرک ہو، دال ساکن ہو تو اس کے بعد تا متحرک ہو تو دال کو تا کر دینا ہے، اور اگر تا ساکن ہو اور اس کے بعد دال متحرک ہو تو پھر دال کو کیا کر دینا ہے، تا کو کیا کر دینا ہے، تا ساکن ہو دال متحرک ہو تو پھر تا کو دال کر دینا ہے۔ اب تا نہیں پڑھنی، پہلے تا پڑھی جاتی تھی دال نہیں پڑھی جاتی تھی، اب یہاں دال پڑھی جائے گی تا نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ قانون ہے جو آپ کا مثال کے کلمات میں بھی لگتا ہے اور غیر مثال میں بھی لگتا ہے۔ میں آپ کو مشق کے لیے کچھ لفظ دے دیتا ہوں جو کہ آپ نے خود حل کرنے ہیں، ان کردانوں کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے، منجد میں پہلے جا کے ان کا ترجمہ نوٹ کرنا ہے، اس طرح سے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی جمع ہوگا اور قانون بھی سمجھ آئے گا۔ تو وہ لفظ آپ لکھ لیں، مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے آبادہ، یہ لفظ ہے آبادہ، اسی طرح سے ایک لفظ ہے آپ کے پاس ساجادہ، یہ میں نے آپ کے لیے لفظ نکالے ہیں آبادہ ساجادہ، اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک لفظ ہے وارادہ، یہ لفظ ہم نے پچھلے قانون میں بھی پڑھا تھا اس کے مضارع کے لیے، تو اب یہاں ماضی کے لیے ہے وارادہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لفظ ہے واتادہ، واتادہ واو تو دال، اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک لفظ ہے آہیدہ، کیا لفظ ہے آہیدہ، اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک لفظ ہے عقادہ، عین قاف دال عقادہ، اسی طریقے سے آپ کے پاس لفظ ہے حاسادہ، اور اسی طرح سے آپ کے پاس لفظ ہے حاشادہ، شین یعنی سین کی جگہ شین آ گئی، اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک لفظ ہے حاسادہ سواد، یعنی ایک ہی طرح سے میں نے تین لفظ لکھ دیے ہیں، تو حاسادہ حاشادہ حاسادہ تینوں کا مطلب جو ہے وہ علیحدہ بنتا ہے۔ حاسادہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کسی سے حسد کرنا، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ چلا جائے اس بات کی تمنا کرنا۔ حاشادہ، حاشادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یعنی جمع کرنا، یا منجد میں خود جا کے اس کا ترجمہ ڈھونڈ لیں گے۔ حاسادہ کا مطلب کسی درانتی سے کھیتی کو کاٹنا، یعنی کھیتی کاٹنا، جس طرح گندم کاٹتے ہیں کوئی چیز کاٹتے ہیں، حاسادہ کاٹا اسے ایک مرد نے درانتی سے، یعنی کسی چیز کو کاٹ لیا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس میں نے تقریباً جو ہے 9 لفظ ہیں، تو آپ نے 9 لفظوں کے اندر اگر یہ قانون اپلائی کر لیا تو میرے خیال میں آپ کو قانون بالکل یاد ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، آپ یہاں بھی سوال کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو کس طریقے سے مزید کوئی اس کے اندر بہتری لانی ہے، تو آپ کے لیے ہم اس طرح سے اور بہتری لائیں، ہم انداز چینج کریں، یا آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اس پہ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ یعنی چیز ہمیں سمجھ آ چکی ہے، اور مشق ضرور حل کیا کریں، مشق حل کرنے سے آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہر لیکچر کو 2 سے 3 بار ضرور سماعت کیا کریں، اور جو لوگ یہاں پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلے جب تک ہمارے لیکچر ترتیب سے نہیں سنیں گے ان کو یہ اگلی چیزیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، اس لیے پچھلے لیکچر جو ہے وہ ضرور سماعت کر لیں، اور جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا پچھلا لیکچر جو ہے وہ ضرور 1-2 لیکچر دہرایا کریں، اور اس طریقے سے آپ کے اندر جو کمی بیشی ہوگی وہ دور ہوتی رہے گی۔ اور کوئی بھی لیکچر جب سنا کریں تو اس میں ذرا بھر بھی سکپ نہ کیا کریں، بلکہ مکمل ایک ایک لفظ کو سماعت کیا کریں تاکہ آگے جا کے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔